ہے قرآن مجید نے اس دنیا کا، یہ دنیا جو اس وقت ہمارے گرد و پیش میں ہے، اس کا ایک تعارف کرایا ہے پہلے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ابدی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی ہے، اس کو میں نے فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی کائنات کے جو اب نوری سالوں میں بھی، لائٹ ایئرز میں بھی ہماری گرفت میں نہیں آتی، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ میں نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو اس میں ہمیشہ کے لیے آباد کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، ہمیشہ کی زندگی دے کر ان کو اس دنیا میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ گویا دونوں باتیں طے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، انسان، جن، فرشتے ہمیشہ کے لیے بنا دیے گئے ہیں، یہ کبھی نہیں مریں گے، تینوں مخلوقات اس کائنات میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر ہم تو مرتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ زندگی، یہ 50 سال 60 سال کی زندگی، یہ ابتلا کے لیے ہے۔ اس میں اس ہمیشہ کی کائنات کے لیے اور اس میں بسانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں، لوگوں کو ان میں سے میں چن رہا ہوں، اور اس انتخاب میں تمہیں بھی کامیاب ہونا ہے، جنات کو بھی کامیاب ہونا ہے، دونوں کو اس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہو تو ابتلا کے اصول پر سمجھو، کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو تو دوام کے، ہمیشگی کے اصول پر سمجھو۔ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے کامل ہے، ابتلا کے لیے اس میں نقائص پیدا کر دیے گئے امتحان کے لیے۔ تو موجودہ عارضی زندگی، یہ زندگی عارضی ہے، کائنات عارضی نہیں ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کائنات کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک نئی شیپ دے دی جائے گی، ایک نئی دنیا میں بدل دیا جائے گا، اور اس کو اس دنیا کے، یعنی ہمیشہ کی دنیا کے لیے صحیح بنا دیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم انہی زمین اور آسمانوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، البتہ زندگی یہاں فانی ہے اور یہ ایک وقت میں ختم ہوگی اور پھر نئی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے، اور اصلاً پوری کائنات وہ دوام کے اصول پر بنائی گئی ہے، لیکن اس دنیا میں داخل ہونے، کامیابی سے داخل ہونے کے لیے اس ابتلا سے گزرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ابتلا کو سامنے رکھ کر، یا امتحان، ابتلا عربی زبان میں امتحان کو کہتے ہیں، ابتلا کے اصول کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں بہت سے نقائص پیدا کر دیے گئے ہیں، یہ کامل نہیں رہی، اب ناقص ہو گئی ہے، تاکہ امتحان لیا جا سکے۔ جیسے ہی یہ امتحان ختم ہوگا تو اس کو وہ صورت دے دی جائے گی جو اس کو کامل کر دے گی، ہر لحاظ سے مکمل کر دے گی۔ تو یہ قرآن مجید کا تصور ہے۔